کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ کر اکیلی زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی زہرا، اے لختے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے لختے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی زہرا، بہت زیادہ نعرے سے بات ہو، مجلس باقاعدہ شروع ہو گئی ہے، اب میں برجستہ بغیر کسی تکلف کے گزارش کرتا ہوں ان مومنین کی خدمت میں، ان نظران امام اسلام کی خدمت میں جو فرشی اعضاء سے باتیں پر تشریف رکھتے ہیں، ان سے میری معتبرانہ التماس ہے برائے کرم فرشی اعضاء پر تشریف لائیں، شریف
آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب سے اور بڑے احترام کے ساتھ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ مولانا صاحب کی صحبت مشکلات پر تلاش کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لائے. یقیناً ہم تو صرف ایک شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور یقیناً شکریہ کے لیے الفاظ بہت زیادہ چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آئندہ اللہ یہ معذور ہے شہادی کے حضور یہ تنظیم کے مستحق ہیں. آئیے حضرات، امام زمان کی خدمت قدم ہے، ان کے ہماری طرف سے سروش کا میں بڑے احترام سے گزارش کرتا ہوں. مدت اسلام مسلمین فخر ذاکرین قدرت المتکلمین بلبل ہند خطیب شہشاہ خطیب نثار علی جناب مولانا سید شمس قبر صاحب قبلہ مولانا خبروں سے ممبر ہوں اور پورے مومنین کو ذکر سے منور فرمائیں. آپ سبھی مومنین سے التماس ہے کہ مصطفیٰ کریم نعرہ استغفار سے کریں. نعرہ استغفار. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قالت بنت نبي عليه السلام: إن السيد كل السيد حق السيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته. إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته. مل کر عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر کی جوڑی میں فرش رضا جیسی نعمت رکھ دی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ فرش عطا کیا کہ جہاں سے بتایا جا سکے کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ منزل عطا کر دی کہ جہاں سے ہم حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر کی جولی میں ذکر آل محمد رکھا ہے کہ شاہیاں علی کے غلاموں کے قدموں میں تخت، علی کے غلاموں کے قدموں میں تاج،
علی کے غلاموں کے قدموں میں دربار، علی کے غلاموں کے قدموں میں درباری، علی کے غلاموں کے قدموں میں اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ خریدے گئے مگر علی کا غلام نہ خریدا گیا۔ جزاک اللہ مولانا، ایسے ہی بولتے چلے آئیے گا انشاءاللہ 4-5 دنوں کی منزلیں بہت آسان طریقے سے طے ہوگی۔ آغاز مجلس میں آج پہلے ہی دن بتا دوں کہ عنوان یا تو اسے سادہ بھی سمجھ لیجیے یا بہت گہرا بھی سمجھ لیجیے، اور لطف تو آپ کو اس عنوان میں انشاءاللہ آئے گا۔ آج کے انشاءاللہ ان 4 دن کی مجلسوں کا عنوان ہی ہے تولا اور تبرع۔ تولا اور تبرع، اسی پہ گفتگو ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تولا بیان ہوگا وہاں حق فاطمہ بیان ہوگا، اور جہاں تبرع بیان ہوگا وہاں قاتل زہرا پہ لعنت بھی کی جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں اسی کے اندر آ جائیں گی۔ جزاک اللہ، بے شمار لعنت، ان کے اجداد پہ لعنت، ان کے ماننے والوں پہ لعنت، ان کے چاہنے والوں پہ لعنت، ان کے محبوں پہ لعنت، ان کی پیروی کرنے والوں پہ لعنت، ان کے جلوسوں میں جانے والوں پہ لعنت۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ صرف آج مقدمہ بیان کروں گا، اور مقدمہ بیان کر کے انشاءاللہ یہ 4 دنوں کی مجلسیں آپ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ طے ہوں گی، یہ سفر طے ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اس تذکرے میں۔ اور ہم بیٹھے بھی ہیں شہزادی کا سیر سننے کے لیے۔ میں نے اس کو سرکار بھائی اس عنوان کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے میں نے جو حدیث کا ہے، جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے۔ اسی مضمون پر طے ہوگی، تولا اور تبرع۔ میں نے اس کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے شہزادی کونین مادر جناب حسنین جناب فاطمہ زہرا بطول عذرا کا جو میں نے وہ قول اور وہ حدیث نقل کی ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر ایک پہلو تولے کا ہے اور ایک پہلو تبرع کا ہے۔ 2 پہلو ہیں بی بی کے اس حدیث میں، ایک پہلو تولا ہے اور ایک پہلو تبرع ہے، اور اسی دونوں پہلو پر انشاءاللہ 3 دن کا 4 دنوں کا خطاب ہوگا۔ اب پہلا پہلو سن لیجئے کہ جو تولا ہے، بی بی کی حدیث۔ بی بی فرماتی ہے کہ ان السید کل السید حق السید۔ اب بی بی کی حدیث ہے، آپ لطف نہیں اٹھائیں گے تو کون لطف اٹھائے گا؟ ان السید کیا لطف ہے، لفظ دیکھیے آپ، تاکید دیکھیے آپ، لفظ کہتے ہیں معصوم کی زبان ہے، معصوم کی زبان پیاری نہ ہوگی تو کس کی زبان ہوگی؟ معصوم کی زبان کہہ رہی ہے، معصومہ کی زبان کہہ رہی ہے۔ ان السید کل السید حق السید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ بے شک کامیاب، مکمل کامیاب، حقیقی کامیاب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے محبت کرے، علی کی موت کے بعد بھی علی سے محبت کرے۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ دیکھیں آپ دیکھیے اس حدیث سے یہ بھی واضح کر رہی ہیں بی بی کہ دربار میں گئی کیوں تھی، اور وہ آگے کی منزلوں میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا اسی حدیث سے منسلک ہو کر کے۔ ان السید کل السید حق السید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ بے شک کامیاب، مکمل کامیاب، حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جو علی کی حیات میں بھی، علی نہیں لفظ بدلتا ہوں، بے شک خوش نصیب، مکمل خوش نصیب، حقیقی خوش نصیب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے محبت کرے۔ علی یعنی بی بی نے اپنے چاہنے والوں کو، علی کے ماننے والوں کو، علی کے شیعوں کو، علی کو شاخ پہ پیغام دے دیا کہ کہیں بھی رہنا، اگر علی کی محبت ہے مفلسی میں بھی تم کامیاب رہو گے، غربت میں بھی تم کامیاب رہو گے۔ مولا سلام کہ مفلسی ہوگی مگر کامیابی تمہارا مقدر، کامیابی تمہارے پیر چھونے گی، مفلسی ہوگی
کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم کا بوسہ لے گی. بی بی کہہ رہی بے شک کامیاب. اچھا تاکید کر دی ہے, یہ نہیں کہا بی بی نے کہ بے شک کامیاب نہیں, بے شک کامیاب, مکمل کامیاب. یعنی بار بار بتا رہی ہے کبھی گھبرانا نہیں, کوئی پریشانی آ جائے مولا مدد نہیں کر رہے ہیں, کبھی یہ لفظ نہ استعمال کرنا, دل میں بیٹھا لینا کامیاب وہی ہے چاہے مفلسی ہو, مگر علی کا عشق ہے تو کامیاب ہے, غربت ہے دل میں علی کا عشق ہے تو کامیاب ہے. اب بتانے والی کون ہے؟ بی بی معصومہ جناب سیدہ طاہرہ بطول عذرا فاطمہ زہرا. وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک کامیاب, مکمل کامیاب, حقیقی کامیاب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے محبت کرے, علی کی موت کے بعد بھی علی سے محبت کرے. اب ایک جملہ کہہ دوں, یہ ہے منزل تولے کی. محبت کرنے کا نام ہے تولا, عشق کرنے کا نام ہے تولا, مودت کرنے کا نام ہے تولا, علی سے عشق کا نام ہے تولا, فاطمہ سے محبت کا نام ہے تولا, نبی سے عشق کا نام ہے تولا, حسن سے عشق کا نام ہے تولا, حسین سے عشق کا نام ہے تولا. اب آئیے بی بی نے یہیں پہ جہاں پہ تولا سمجھایا, جہاں پہ بی بی نے تولا سمجھایا, جہاں پہ بی بی نے علی سے محبت کرنا سمجھایا, جہاں پہ بی بی نے ہمیں کامیابی بتائی, وہیں پر بی بی نے کہا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی, صرف تولے تک محدود نہیں رکھوں گی. جہاں تولا بتاؤں گی وہیں تولا بتاؤں گی. ادھر تولا بتایا, اب اگر بیدار ہے تو جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر, صرف جملہ نہیں, خطابت نہیں ہے, جملے نہیں ہے, بی بی کا جملہ ہے, ترجمہ ہے. آپ جانے بی بی کا جملہ جانے, آپ کی کیفیت جانے, آپ کا عشق جانے. بی بی نے جہاں تولا سمجھایا وہیں تولا سمجھایا. کیا سمجھایا؟ اب بی بی نے فوراً جیسے ہی تولا بتایا, ان سعید کل سعید حق سعید من عالیت فی حیاتی و بعد مماتے. بی بی نے فوراً جہاں پہ تولا ہوگا, تولا تبھی کامیاب ہوگا جب فوراً تولا ہوگا. تو کیسے تولا ہوگا؟ بی بی نے فوراً کر کے بتایا, ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علیاً فی حیاتہ و بعد مماتہ. بے شک بد نصیب, مکمل بد نصیب, حقیقی بد نصیب وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی بغض رکھے, علی کی موت کے بعد بھی بغض رکھے. اس ٹاپک کے لیے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے. جہاں تولا ہے وہی, جہاں تولا وہی تبرہ, جہاں تولا وہی. بے شک کامیاب, مکمل کامیاب, حقیقی کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے. بے شک ناکام نہیں, بے شک مکمل ناکام نہیں, بے شک بد نصیب, مکمل بد نصیب, حقیقی بد نصیب. بے شک لعنتی, سب سے بڑا لعنتی, حقیقی لعنتی وہ ہے جو علی کی حیات میں بھی علی سے بغض رکھے, علی کے بعد بھی علی سے بغض رکھے. آپ نے پہلو دیکھا, ایک پہلو تولے کا ہے, ایک پہلو تبرے کا ہے. یعنی جو مرکز تبرہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں, اسی نے سمجھایا کہ جہاں تولا ہوگا وہیں تبرہ ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو مرکز تبرہ, جس کی ساتھ مرکز تبرہ ہے, اس نے بتایا کہ جہاں تولا ہوگا وہیں تبرہ ہوگا. اور سنیے, لوگ تولا محسوس کر کے شیعہ نہیں ہوتے. اچھا اچھی بات ہے, پتہ نہیں آپ ہمارے کی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آپ کی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں تو جملہ کہہ گیا, اگر آپ نے محسوس کیا ہوتا ہے جملے کو, لوگ تولا محسوس کر کے شیعہ نہیں ہوتے, تبرہ محسوس کر کے شیعہ ہوتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب میں ایک نام لیتا ہوں میں آپ کے سامنے اور پھر منزل پہ چلتا ہوں. مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی. مبلغ اعظم, یہ جو اس وقت پارا چنار کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پارا چنار کا مسئلہ ہے, یہ سارا مسئلہ جو ہے تولے اور تبرے کا ہے. کچھ بھی ہو جائے گا جانے جائیں گی, حق زہرا پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. خون بہایا جائے گا, حق زہرا بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں قتل کیا جائے گا لیکن حق زہرا بیان کرتے رہیں گے. یہ جو پورا مسئلہ, تو یہ جو خطہ ہے پارا چنار والا, جو پورا پنجابیوں کا پورا علاقہ ہے, یہ سندھ کا یہ پورا علاقہ, پنجاب کا پورا علاقہ, اس میں طوطی بولتی تھی مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی کی. کیوں؟ ایک تو ان کا مذہب ان کے نام سے ظاہر ہے کہ
तवल्ला भी समझ गए, तवल्ला भी समझ गए, तवल्ला भी समझ गए, तबर्रा भी समझ गए। लेकिन जब समझे तो इजहार तवल्ला बाद में किया, इजहार तबर्रा पहले किया। अगर आपको टॉपिक का लुत्फ उठाना है 4 दिन तो आपको बोलना तो पड़ेगा मेरे साथ इस टॉपिक पर। ये लफ्ज बार बार, चूंकि टॉपिक वही होता है जो कहीं भी रहूं और वो टॉपिक मुत्तसिल हो जाए, उसी को टॉपिक कहा जाता, उसी को मौजू कहा जाता, उसी को मजमून कहा जाता है। एक सलावत पढ़ ले बाबा से बता। इजहार तवल्ला बाद में किया, अकील भाई इजहार तवल्ला पहले किया। अच्छा कैसे किया ये भी तो बता दो, वरना आप कहेंगे कि शम्स तबरेज़ ने खिताबत में कह दिया कि इजहार तबर्रा पहले किया। कैसे किया ये भी बता रहा हूँ। जब ये पढ़ते पढ़ते इन्होंने हक़ ज़हरा पढ़ दिया, पढ़ते पढ़ते हक़ ज़हरा पढ़ दिया, नहीं खुल के बताऊँ, पढ़ते पढ़ते जब बाग़ फ़िदा की हकीकत जान ली, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते जब बाग़ फ़िदा की हकीकत जान ली, लफ्ज़ बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते जब सक़ीफ़ा की सच्चाई जान गए, जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। पढ़ते पढ़ते जब सक़ीफ़ा की सच्चाई जान गए, जाहिर सी बात है कि देखिए ग़दीर की सच्चाई जानने का नाम है तवल्ला, सक़ीफ़ा की सच्चाई जानने का नाम है तवल्ला। और मैं इस मिंबर से कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ये लफ्ज़ कभी पढ़ी है न कभी पढ़ा, मैं मौला की कसम खा के कह रहा हूँ कि इस अज़ाख़ाने के बाहर ये मज़मून नहीं सोचा था जिस पे मैं आपको सुना रहा हूँ। शहज़ादी मेरी ज़बान छीन ले अगर इस अज़ाख़ाने से पहले ये मज़मून सोचा भी हूँ। मैं सलावत पढ़ लेगा आपसे बता सुना रहा हूँ मैं आपको, और मैं सुनाता रहूँगा मैं आपको इसी टॉपिक पे, और आज तक कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा ये टॉपिक इंशाअल्लाह, और 4 दिन इसी पर खिताब होगा। हम देखा खतीब को मानने का नाम है तवल्ला और सक़ीफ़ा की सच्चाई जानने का नाम है तबर्रा। लेकिन मैंने कहा कि तवल्ला का इजहार पहले नहीं किया, इजहार तबर्रा पहले किया। कैसे किया इजहार तबर्रा? अगर तवल्ले का इजहार होता तो पहला खिताब मौलानी से होता। जुमला नजर करने जा रहा हूँ। अगर तवल्ले का खिताब होता, तवल्ले से इजहार इस्लाम होता, इजहार शीयत होता, तो पहला खिताब मौलानी से होता। लेकिन चूंकि तबर्रे का इजहार पहले हुआ, इसलिए पहला खिताब जनाब फातिमा से हुआ, पहला खिताब जनाब सैयदा से हुआ। क्योंकि इजहार तबर्रा करके शिया हो रहे हैं, इजहार बराअत करके शिया हो रहे हैं। पहला खिताब किया, इजहार बराअत कैसे किया? देखिए पहला खिताब किया जब शिया हुए मुबल्लिग आज़म जनाब सैयदा से खिताब किया, कहते ऐ नबी की, रुख किया नजफ का नहीं जन्नतुल बकी का, कहते ऐ नबी की बेटी, ऐ नबी की बेटी, आपके शौहर अली की विलायत मेरे दिल में उतर चुकी है। अरे भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐ नबी की बेटी, आपके अली से नहीं कह रहे कि या अली आपकी विलायत मेरे सीने में उतर चुकी है, नहीं, क्या जनाब सैयदा से कह रहे ऐ नबी की बेटी, आपके शौहर अली की विलायत मेरे दिल में उतर चुकी है। मुझे वो बस मुझे वो इल्म अता कर देना कि जब भी आपका कोई दुश्मन मेरे सामने आए तो उसे ऐसा जवाब दूं कि उसकी नस्लें याद रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह नारा है इज़हार तवल्ला जब भी आपका दुश्मन, आपके दुश्मन का चाहने वाला, आपके दुश्मन का चाहने वाला मेरे सामने आए तो उसे ऐसा जवाब दूं कि उसकी नस्लें याद रखे। अब एक जुमला कहूं कि इज़हार तवल्ला ही पहले क्यों है? जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। भाई मुसलमान नहीं है जब तक इज़हार तवल्ला पहले ना करे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ भाई, आपके जुमले की तारीफ कर रहा हूँ। मुसलमान नहीं है जब तक पहले ये ना कहे कोई खुदा नहीं।
ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہلے تبرہ ہے، پہلے انکار ہے، دنیا کے سارے خداؤں کا پہلے انکار کرو، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں. ایسے ہی علی کے شیعہ بن جاؤ تو انکار کرو، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نعرہ حیدری. کیا کیا جملے آ رہے ہیں. مولا آپ کی سماعت کو زندہ و پائندہ رکھے. یہ سب آپ کی بدولت ہو رہا ہے، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. ایک سلامات پڑھنے میں آواز ہے بنا. دیکھ رہے ہیں آپ، غور فرما رہے ہیں آپ. کیا عرض کر رہا تھا میں آپ سے؟ ابھی جو آخری بات ہے وہ کیا تھی؟ کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں. تو انکار کیا نا. آپ کا کوئی بھی دشمن، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی دشمن میرے سامنے آئے، اسے ایک سچ جواب دوں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. خطاب دل میں اتری تھی علی کی ولایت، دل میں اتری تھی علی کی ولایت، تو خطاب مدانی سے کر لیتے. یہ جناب سیدہ ہی سے خطاب کیوں کیا؟ اصل میں مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی پہلے ہی دن تبرے کی بنیاد رکھ کر کے جا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے یا جو علی کو ماننے کا اظہار کر دے، جو علی کو ماننے کا اظہار کر دے، ضروری نہیں کہ اس کے دل میں فاطمہ کے قاتلوں کے لیے نفرت بھی ہو، لیکن جس کے دل میں زہرا کے قاتلوں کی نفرت ہوگی، علی کی محبت اپنے آپ اتر جائے. آپ کی سماعت کو مولا بیدار رکھیں، آپ کی اس پاکیزہ سماعت کو کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے. بہن عزیزان گرامی، تو سمجھایا کہ تبرہ کیا ہے، تبرہ کیا ہے بتا رہے ہیں. اظہار برات پہلے کیا، اظہار تبرہ، اظہار تبرہ پہلے. بات آ گئی بھائی تو عرض کر دوں. نبی نے تو ان لوگوں کو کہ جن سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اس لائق بھی اللہ نے نہیں سمجھا کہ یہ سورہ برات کی تبلیغ ہو جائے. اس لائق نہیں سمجھا، انہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ یہ سورہ تبرہ کی تبلیغ کو جائے. بھائی سورہ برات، سورہ تبرہ، اظہار برات کا مطلب ہوتا ہے تبرہ. سورہ برات نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، واپس پلٹاؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ واپس پلٹاؤ. نبی نے واپس پلٹایا. نبی نے اب اللہ نے حکم دیا یا تو آپ خود سورہ تبرہ کی تبلیغ کو جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کے جیسا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا تو آپ خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کے جیسا ہو، یا تو آپ خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کے جیسا ہو. بھائی نبی نے صحابی کو پلٹایا، صحابی کو پلٹایا، صحابی کو پلٹایا، صحابی کو پلٹایا، صحابی کو پلٹایا. اللہ نے کہا کہ یا خود جائے یا اسے بھیجے جو آپ کے جیسا ہو. نبی نے صحابی کو پلٹایا. لفظ بدلو، صحابی کو پلٹایا نہیں، وہابی کو سمجھایا کہ جب کل کا صحابی رسول جیسا نہ ہو سکا تو آج کا وہابی رسول جیسا کیسے ہو جائے. سمجھایا، بتایا.
جب کل کا صحابی رسول جیسا نہ ہو سکا تو آج کے 2 کوڑی کے مسلمان اور رسول جیسے. اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہمیشہ نبی کہتے رہے یا علی تو مجھ جیسا میں تم جیسا. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. ہمیشہ نبی کہتے رہے یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا, حسن مجھ جیسا میں حسن جیسا, فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا, حسین مجھ جیسا میں حسین جیسا. ہمیشہ نبی کہتے رہے. علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا, حسن نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا, حسین نے کبھی نہیں کہا میں شمس تبریز کہنا کیا چاہتے ہو, کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم ساتھ تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا جو بذات ہے آج تک کہہ رہے ہیں. جو ہم ساتھ تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا جو بذات ہے وہ کہہ رہے نبی مجھ جیسا, بذات کہہ رہے نبی مجھ جیسا, نبی مجھ جیسا. جو بذات خود میں لانا, یہ پورا مقدمہ اسی کے لیے تو بنایا گیا ہے. اور جس دن پڑھوں گا اس کی حقیقت جبت اور تابوت کی انشاءاللہ وہ لطفی عمل ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے بابا سے مدد. جبت اور تابوت اور ان دونوں کی بیٹیاں تھی دن پڑھنا ہے, کیونکہ عنوان ہی میرا ایسا ہے کہ سب آئیں گے, کوئی بچے کا نہیں, آنا سب کو ہے. آپ سمجھیں آپ کے کیسے کیسے لوگوں کو صدیقہ کہا جا رہا ہے. شیر پلا کر محرم بنانے والی عورت کبھی طاہرہ ہو ہی نہیں سکتی. جو لوگ جانتے ہیں سو جانتے ہیں, وہ پہنچ گئے. میں کہاں پہنچانا چاہ رہا تھا, شیر پلا کے محرم بنانے والی عورت کبھی طاہرہ ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال عزیزان کرام, میں جہاں تھا وہیں واپس آتا ہوں تاکہ عنوان میرا برقرار رہے. اظہار تبرع پہلے کیا. اے نبی کی بیٹی مجھے وہ علم عطا کر دینا کہ جب بھی آپ کا کوئی دشمن میرے سامنے آئے تو اسے ایسا جواب دوں. اب کرتے کیا تھے مبلغ اعظم, کرتے کیا تھے؟ اب جب آتے تھے منبر پہ خطاب کرتے تھے تو پہلے تولا نہیں کرتے تھے. یہ نہیں بتاتے تھے نبی کون, علی کون, حسن کون, حسین کون, اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ علی کون, جانتے تھے کہ حسن کون, جانتے ہیں کہ حسین کون. کبھی یہ نہیں بتاتے تھے کہ نبی کون, بتاتے تھے کہ بانی سقیفہ کون, بتاتے تھے کہ خاصی کے باغ فتح کون. کیا کرتے تھے؟ لاکھوں کا اہل سنت برادران کا مجمع لگا ہوا ہے, لاکھوں کا مجمع. ایک سوال تولا نہیں, حقیقت تولا نہیں, اس ایک سوال میں مکمل تبرع تھا, مکمل تبرع. اور آپ لطف اٹھا لیجیے گا اس جملے کا اگر لطف اٹھا رہے ہیں. پہلا سوال کرتے تھے, پورا مجمع لگا ہوا ہے, ہجوم لگا ہوا ہے, اور خطاب کر رہے ہیں. پہلا کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ نبی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. بتائیے اس سوال میں تولا چھپا ہے یا تبرع چھپا ہے؟ تولا ہے یا تبرع ہے؟ سوال کرتے ہیں بتاؤ بھائی نبی کے جنازے میں کون تھا. کہیں بھی جائیں, پارا چنار جائیں, کہیں بھی جائیں, کسی بھی شہر میں جائیں, کراچی جائیں, لاہور جائیں, ملتان جائیں, کہیں بھی جائیں, لاکھوں کی تعداد میں مجمع لگا ہوا ہے.
تو پہلا سوال یہی کر دے رہے ہم لوگ. میں نے کیا کہا تھا؟ تولے سے نہیں تبرے سے آئے نہیں. اور وہ تبرہ کیا تھا؟ نبی کے جنازے میں کون تھا؟ نبی کے جنازے میں کون تھا؟ اب چوٹ دیکھیے کیسی ماری ہے. ناری کی بات، نہ فدق کی بات، نہ سیدہ کی بات. پہلا سوال کیا وہیں سے جو مقدمہ تھا، نبی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا. اگلا سوال، ہاں بھائی بتاؤ نبی نے کس سے قلم اور کاغذ مانگا اور کس نے قلم اور کاغذ نہ دیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. بتائیے اس میں تولہ چھپا ہے یا تبرہ چھپا ہے؟ اب سارے مسلک جو مندی مانگی سارے مسلک جتنے مسلک تھے، سارے مسلک کے علماء پریشان ہو گئے کہ ہمیں ہمارا ہی کاٹ رہا ہے، ہمیں ہمارا ہی مار رہا ہے، ہمارا ہی پھنس رہا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو کا ایک کام کرتے ہیں، اس مناظرہ کر لیتے ہیں اور انہیں کو ہٹا دیتے ہیں کہ جو پلٹن ادھر جا رہی ہے واپس پلٹ جائے گی. سارے علماء اکٹھا ہوئے، انہوں نے کچھ سوالات سوچے کہ علامہ سے سوال کرے. سارا مقدمہ بنا، سارے مقدمے تیار ہوئے. جب سارے مقدمے تیار ہو گئے تو علامہ کے پاس آئے سارے علماء کہ سرکار ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. کہ کس بات پہ؟ کہ وہ جو آپ قوم میں ہماری آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں نبی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا، اسی بات پہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا تاریخ بتا دو. تاریخ بتائی. دن بتا دو. دن بتایا. وقت بتا دو. فلاں معاملہ طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں چوراہے پر فلاں میدان میں اسی عنوان پہ. آپ دیکھیے کہ دشمن کہہ رہا ہے اسی بات پہ گفتگو کریں گے کہ نبی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا. یعنی کہہ بھی رہا ہے کہ اسی بات پہ گفتگو کریں گے. یعنی آپ دیکھیے ایک تو خود کے قتل کا ارادہ اپنے ہی خنجر سے، خود کے قتل کا ارادہ اور اپنے ہی خنجر سے کہہ رہے گفتگو بھی اسی پہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، وہ تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا. لاکھوں کا ہجوم اور مڈائس پر علامہ نے اپنی کتابوں کا بوریا اٹھایا، کاندھوں پر رکھا، لے کر کے چلے. دائس پر پہنچے، سلام دعا کے بعد علامہ بیٹھ گئے. کہاں بھائی بتائیے آپ کس بات پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ اظہار برات دیکھیے گا، اظہار تبرہ کسے کہا جاتا ہے دیکھتے رہیے گا. میں نے جو کہا ہے نا کہ لوگ شیعہ ہوئے ہیں تو اظہار تبرہ کر کے شیعہ ہوئے ہیں. زیادہ تر شیعہ اظہار تبرہ کر کے کیسے ہوئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کہا ہمیں بتائیے کس بات پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ سرکار وہ جو آپ ہماری قوم میں جا کر کے پوچھتے ہیں نبی کے جنازے میں کون تھا اور کون نہیں تھا، اسی کو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کہ تو بتائیے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ بتائیے آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا ہاں بھائی میں زندہ مانتا ہوں. کہ یہ بتائیے آپ نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں؟ کہا میں نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں. کہ یہ بتائیے کہ آپ نبی کو موجود مانتے ہیں؟ کہا میں نبی کو موجود مانتا ہوں. کہ پھر سے بتا دیجیے نبی کو آپ زندہ مانتے ہیں؟ ہاں زندہ مانتا ہوں. پھر سے بتائیے زندہ مانتے ہیں؟ ہاں زندہ مانتا ہوں. آپ زندہ مانتے ہیں؟ ہاں بھائی کہہ تو رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں مانتا ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو یہی عقیدہ میرے بچوں کا ہوگا. مطلب آپ نبی کو زندہ مان رہے ہیں؟ کہا ہاں مان رہے ہیں. کیا صاحب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں پھر قوم سے سوال کرتے ہیں نبی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا؟ کیا جب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں تو زندہ نبی کا جنازہ کہاں سے آیا؟ زندہ نبی کا جنازہ علامہ نے اپنی کتابیں اٹھائی، کاندھوں پر رکھی، واپس چل دیا. بلا تشبیہ کسی نے کلائی تھا. کہا سرکار جواب دے کر کے جائیے. کہ جواب دے تو دوں لیکن یہ جو پہلے اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے پہلے اسے سکون دے دو اور اس سے ایک وعدہ لے لو کہ میرے جواب کو مطمئن ہو کر کے سنے گا، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا.
تو سارے علماء نے اپنے اپنے مسلک کے لوگوں سے علامہ صاحب جواب دینے جا رہے ہیں، خبردار کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی خلاف نہ بولے علامہ کے، خبردار علامہ۔ اب چاروں طرف سے آواز آنے لگی، علامہ جواب دے کر کے جائیے، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، علامہ جواب دے کر کے جائیے، علامہ جواب دے کر کے جائیے، علامہ جواب دے کر کے جائیے۔ اب علامہ نے اپنے بوریا رکھا اور رکھنے کے بعد علامہ نے کہا ہاں بھائی اب پھر سے سوال کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ کہا میں مانتا ہوں۔ کہا نبی کو موجود مانتے ہیں؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں؟ کہا میں مانتا ہوں۔ کہا سرکار جب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں پھر زندہ نبی کا جنازہ کہاں سے آیا؟ علامہ کہتے ہیں اصل کے اندھو جب زندہ نبی کا جنازہ نہیں ہوتا پھر زندہ نبی کا خلیفہ کہاں سے آیا؟ آئیے ایک عیسائی رائٹر دکھاتا ہوں میں آپ کو، اس نے بھی پہلے اظہار برات کیا۔ عیسائی رائٹر نام ہے جارج جرداف، اللہ اس کی کتاب مشہور زمانہ سارے علماء جانتے ہیں، صوت و عدالت الانسانیہ۔ یہ جارج جرداف جو تھا 14 سال کی عمر میں متنبی پڑھ رہا تھا، دیوانے 14 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ غزلیات ہیں متنبی کے اشعار، تغزل عرب میں پڑھ رہا تھا۔ لبنان میں رہنے والا تھا، عربی جانتا تھا، بھائی وہاں کے عیسائی بھی عربی جانتے ہیں، وہاں کے یہودی بھی عربی جانتے ہیں، پڑھ رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا فؤاد، نام تھا فؤاد، بڑا بھائی تھا۔ فؤاد نے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ متنبی کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر دیکھیں گے اپنے چھوٹے بھائی کو تو غزلیات میں الجھا ہوا ہے 14 سال کی عمر میں، ہم لوگ بھی ڈانٹ دیں گے۔ تو فؤاد نے جیسے ہی دیکھا جارج جرداف کو کہ یہ متنبی کے اشعار لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بنوں، میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر بنوں، دنیا کا سب سے بڑا ادیب بنوں، اس لیے متنبی کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ کہ اگر تیری خواہش ہے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ادیب بنے اور عالم بنے تو تجھے چاہیے کہ تو نہج البلاغہ پڑھے۔ کہ اگر تیری خواہش ہے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ادیب بنے، ماہر بنے، عالم بنے تو تجھے چاہیے کہ تو نہج البلاغہ اٹھا کر کے پڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہج البلاغہ اٹھا کر کے پڑھتا ہوں۔ اس نے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی خطبات پڑھی، پڑھتے جیسے ہی وہاں تک پہنچا کہ جس میں مولا نے فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات جو آیت دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لنا من الماء کل شیء حی، آیت کہتی ہے کہ کائنات کی ہر شے کی حیات پانی میں قرار پائی ہے۔ ہر چیز کی حیات کس چیز میں ہے؟ پانی میں رکھی گئی ہے، ہر چیز کی حیات کل شیء، ہر شے تو پھر ہے شے، یعنی جس پہ لفظ شے کا اطلاق ہو، جسے شے کہا جائے، اگر وہ زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ یہ تو آیت بھی ہے اور مولا کائنات نے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، جیسے ہی اس نے وہ پڑھا کہ مولا علی نے فرمایا خالق نہج البلاغہ، خطیب نہج البلاغہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کے نہج البلاغہ رکھ دی کہ 1400 سال پرانا عالم تھا، وہ یہی پرانی بات کہہ کر کے گزر گیا، یہ کہہ کے رکھ دی۔ پھر متنبی کے اشعار پڑھنے لگا، پڑھتے شاعری میں اتنا ماہر ہو گیا کہ بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنس میں اس کو بلایا جانے لگا۔ ایک دن ایک ایسے سیمینار میں اسے بلایا گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اس سیمینار میں آیا ہوا تھا۔ سارے دانشوران نے خطاب کیا اور آخر میں جب وہ سائنٹسٹ آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی 70 سالہ حیات کے تجزیے اور تجربے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ نے
کائنات کے بنانے والے نے ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کاش محسوس کریں آپ اس بات کو کہ میں اپنی 70 سالہ زندگی، اس وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ کہتا ہے میں اپنی 70 سالہ حیات کے تجزیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی ہے. اس نے کہا ہاں یہ آج بتا رہا ہے. میں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ خطبہ بیان کرنے والا خطیب 1400 سال پہلے گزرا ہے. تو اس نے کہا ان کو سننے سے بہتر ہے کہ میں پھر سے واپس جا کر کے نہج البلاغہ نہ پڑھوں. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی کو نہ پڑھ دوں کہ جس نے آج نہیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی. آخر وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے اس زمانے میں یہ بات بتا دی کہ ہر چیز کی حیات پانی میں واپس پڑھ جاؤ. اس نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کیا. جاب جرداق کا بیان ہے کہ میں نے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. میں نے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. 200 مرتبہ. وہ کہتا ہے میں جتنی بار نہج البلاغہ پڑھتا جاتا تھا میرے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. آپ خوش ہوئے، علی کے چاہنے والے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ خوش ہوں، لیکن آپ سوچئے کہ وہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ پڑھی. سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ گئے. عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں نے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ. عیسائی کہہ رہا ہے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ پڑھی. افسوس کا مقام ہے اس نے عیسائی ہو کر کے 200 مرتبہ پڑھی، ہم نے شیعہ ہو کے ایک بار نہ پڑھی. یہ مقام افسوس ہے. اب ترجمے کے ساتھ موجود ہے تو گجراتی زبان میں بھی ترجمہ ہوگا اس کا، تو آسان ہے کرنا. صلوات پڑھنے بابا سے بلند وہ کہتا ہے کہ میں نے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. میں جتنی بار پڑھتا جاتا تھا میرے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ علی پر ایک ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ جب بھی دنیا کا کوئی حاکم ظلم سے بچنا چاہے علی کے کردار کو پڑھ دے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا اور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یا جب بھی کوئی، اس وقت مجھے علامہ رشید ترابی یاد آ رہے ہیں. علامہ رشید ترابی سے جب یہ بٹوارا ہوا ہمارے پڑوسی ملک کا، تو وہاں کے قوانین مانگے گئے، سمویدھان کے لیے شرائط مانگے گئے کیا رکھے جائے. تو اپنی طرف سے علامہ رشید ترابی نے کچھ بھی نہیں لکھا. یہ شرط ہونی چاہیے، یہ شرط ہونی چاہیے، ایک گورنر کے یہ شرط ہونے چاہیے، یہ شرائط ہونے، گورنری کے یہ شروط ہونے چاہیے. اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، بلکہ علامہ رشید ترابی نے وہی خط اٹھا کر کے بھیج دیا کہ جو مولا علی نے مالی کشتہ کے نام لکھا تھا. مولا آباد رکھے آپ کو. اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، وہی خط اٹھا کر کے بھیج دیا. اب اس میں مولا کائنات نے کس طریقے سے مالک کو سمجھایا ہے اس خط کے اندر کہ مالک خیال رکھنا میں تمہیں گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، میں بنا کے بھیج رہا ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کا دوسرے لفظوں میں اگر یوں سمجھیے، میں سمجھنے کے لیے، علی تو علی ہے نا، میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. علی بتا رہے میں بنا کے بھیج رہا ہوں، تم یہ نہ سمجھ لینا ہم گورنر ہو گئے. آج کے زمانے کے لیے سمجھیے، تم یہ نہ سمجھ لو کہ ہم گورنر ہو گئے. اچھا مالک غریبوں سے ملتے رہنا، غریبوں کا خیال رکھنا. مالک خبردار ان پر روب و دبدبا ظاہر نہ کرنا تاکہ وہ تم سے ملاقات کرنے میں ہچکچائے نہیں. آپ دیکھیے کیا قانون بتا رہے ہیں علی، خدا کی قسم.
شہر کے امیروں کو درگزر نہ کر دینا، درکنار نہ کر دینا، ان سے بھی ملتے رہنا تاکہ وہ تمہاری مخالفت نہ کر سکے، ان سے بھی ملتے رہنا تاکہ وہ تمہاری مخالفت نہ کر سکے۔ تو جارج لوکاس نے یہ کہا کہ کیوں نہ علی پر ایک ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ جب بھی دنیا کا حاکم ظلم سے بچنا چاہے علی کے کردار کو پڑھ لے، علی کے کیریکٹر کو جان لے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ۔ کتاب فارسی میں بھی ہے، عربی میں تو ہے ہی، پاکستان سے اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، انگلش میں بھی شائع ہو چکی ہے، اس کے ترجمے آ چکے ہیں فارسی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی۔ بہت مشہور کتاب صوت العدالت الانسانیہ، ترجمے میں ہی لطف ہے، کتاب کے ترجمے میں۔ کتاب کا نام، ارادہ کیا تھا، جب بھی دنیا کا کوئی حاکم ظلم سے بچنا چاہے علی کے کردار کو پڑھ لے۔ صوت العدالت الانسانیہ، علی انصاف کی آواز کا نام ہے۔ علی انصاف کی آواز کو کہتے ہیں، انصاف کی آواز کا نام، انصاف کی آواز، انسانیت کے انصاف کی آواز۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کتاب لکھتی، اب کتاب تو لکھنے کو کوئی بھی لکھتے، کتاب لکھنے کے بعد بڑا مسئلہ ہوتا ہے شائع ہونا، چھپ کے مارکیٹ میں آنا۔ اب جارج لوکاس نے کتاب لکھ تو دی، لیکن ابھی تک وہ یہ سمجھا نہیں ہے کہ پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون۔ ابھی صرف علی کو جانتا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی کسی اور کو جانتا ہی نہیں ہے، ابھی صرف علی کو جانتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی ہمارے شہر میں اتنے مسلم ادارے ہیں، میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، کوئی ادارہ تو ہماری کتاب چھپوا دے گا کیونکہ میں عیسائی ہوں، لہٰذا وہ مسلمانی اداروں کے پاس گیا کہ میں نے آپ کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ کتاب مارکیٹ میں آ جائے اور اسے وجود مل جائے اور یہ کتاب شائع ہو جائے۔ کس کے بارے میں لکھی ہے؟ آپ کے چوتھے خلیفہ علی کے بارے میں۔ اچھا، علی کے بارے میں؟ ہاں۔ جارج لوکاس کہتا ہے جب میں نے بتایا علی کے بارے میں لکھی ہے تو مسلمانی اداروں میں سے کسی نے کہا بجٹ نہیں ہے، کسی نے کہا پیسے نہیں ہے، کسی کا بوس اتنا ظاہر ہوا اس نے کہا اما علی ہی پہ کیوں لکھی؟ تمام دشمنوں پر ابھی تک علی کو سمجھا تھا، ابھی تک علی کو سمجھا تھا، اب سمجھنا ہے اس کو کہ صفیفہ کیا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب سمجھے گا کہ صفیفہ کیا ہے۔ کہا کہ اب جب سمجھا صفیفہ تو جواب سنیے گا، اس کو جب تبرے کا اظہار ہوا ہے نا تو کیسے ہوا میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے، کسی نے کہا درہم و دینار نہیں ہے، کسی نے کہا پیسے نہیں ہے، کسی نے کہا ہم علی ہی پہ کیوں لکھی؟ کہا جب میں نے ان لوگوں سے یہ باتیں سنی تو میرا گمان ٹوٹ گیا، میں نے سوچا تھا کہ مسلمان مجھے پلکوں پر بیٹھائیں گے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں عیسائی تھا، میں نے سوچا تھا کہ مسلمان مجھے پلکوں پر بیٹھائیں گے، مگر میرا گمان ٹوٹ گیا۔ جب میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میں واپس پلٹ گیا، اپنے گھر آ کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا کہ ادارے کے افراد آنے شروع ہو گئے میرے گھر پہ، اور آ کے کہتے جیسی تو نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، فلاں کے بارے میں لکھ دے، فلاں کے بارے میں لکھ دے، فلاں کے بارے میں لکھ دے،
کہا جب بھی ادارے کے لوگوں نے آ کر کے کہا فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں، تو میں نے سب کو یہ کہہ کے پلٹا دیا علی پر لکھنے کے بعد کسی اور پر لکھنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ پہلا تبرہ ہو رہا ہے، پہلا تبرہ ہی جملہ ہے جو جارج جردان کی زبان سے نکلا ہے۔ علی پر لکھنے کے بعد کسی اور پہ کسی اور پہ کسی اور پہ کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کسی اور پہ کسی اور پہ کسی اور پہ لکھنے کا جی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ ادارے کے لوگوں کو پلٹایا تو حکومت کے سپاہی گھرانے لگے، حکومت کے سپاہی بنانے لگے۔ کہ حاکم نے کہا ہے کہ جیسی تو نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے فلاں کے بارے میں لکھ دے، فلاں کے بارے میں لکھ دے، فلاں کے بارے میں لکھ دے تو تجھے اتنے درہم و دینار سے نوازا جائے گا۔ تو وہ کہتا میں نے حکومت کے سپاہیوں کو بھی یہ کہہ کے پلٹا دیا میرا قلم بکاؤ نہیں ہے، میرا قلم ڈائریکٹ ابو ہریرہ پہ لانا صداقت پڑھ جیسے تم نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اگر تو فلاں کے بارے میں لکھ دے تو تجھے اتنے ہی نام سے نوازا جائے گا۔ تو میرا قلم بکنے والا نہیں ہے کہ میرا قلم بک جائے گا۔ 2 دن کا عیسائی ہے، ابھی علی کو جانا ہے، ابھی علی کو جانا ہے۔ کہہ رہا میرا قلم بکاؤ نہیں ہے، کہہ رہا ہے علی پر لکھنے کے بعد یاد آیا علامہ ضمیر اختر صاحب کا جملہ بول ٹی وی پہ جب کسی نے کہا تھا کہ اپنی مجلسوں میں ان کے تذکرے کروائیے، ان کے تذکرے، تو کیا جواب ہے؟ ہم سنیں گے ہی نہیں، وہ علی کے علاوہ کسی اور کو سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ یاد ہے نا یاد ہوگا آپ کو 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے پہلا عزیزان کرام تو کر کے سب کو پلٹا دیا۔ اب اجازت ہے کتاب کا خاکہ بتا دو 2-3 جملے اور پھر بتا دیتا ہوں کہ منظر عام پہ کیسے آئی، مجلس تمام کر دوں گا۔ خاکہ کتاب لکھتا ہے، کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے، آغاز میں سنی 2-3 جملے کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے کہ اے بے غیرت دنیا، اے بھائی میں نے بلاغہ پڑھی ہے، نہیں علی کو پڑھا ہے، دنیا کو بے غیرت نہ کہے تو کیا کہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہو، جب اس پر لکھنے کے لیے بیٹھا ہے تو دنیا کو بے غیرت نہ کہے تو کیا کہے؟ علی کی ٹوٹل ظاہری حکومت کتنی ہے؟ 4 یا 4.5 سال، 4.5 ایک روایت میں اختلاف 4 4.5 5 یہی ہے نا سرکار، جزاک اللہ 5 کے 4 اور 5 کے درمیان یہی ہے نا حکومت۔ اچھا اسی میں جنگ صفین بھی ہے، جنگ جمل بھی ہے، نہروان بھی ہے، مطلب کئی جنگیں اسی کے اندر ہیں، اور وہ ایسی جنگیں کہ جو 2 مہینے تک لڑی گئی، 2-3 مہینے تک چلی، یہی تو ہے نا ٹوٹل 4.5 سال کی حکومت میں اس میں اتنی جنگیں شامل ہیں۔ یہ ذہن میں اگر بس گئی ہے بات تو اب جارج الداخ کا جملہ پہلا سن لیجیے، وہ لکھتا ہے اے بے غیرت دنیا، اگر تو نے علی کو ٹھیک طریقے سے 4.5 سال بھی
हुकूमत करने दिया होता तो ये दुनिया दुनिया ना रहती, जन्नत का नमूना बन जाती। हाय 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 हाय। अगर तुम्हें ठीक तरीके से अली को 4.5 साल भी हुकूमत करने दिया होता तो ये दुनिया दुनिया ना रहती, जन्नत का नमूना बन जाती। क्योंकि मैंने कायनात में अली जैसा हाकिम देखा ही नहीं। जाटुटा कहता मैंने कायनात में अली जैसा हाकिम देखा ही नहीं। वो कहता है कायनात में कोई ऐसा हाकिम गुजरा ही नहीं कि जो अपनी रियाया के सामने आकर के ये कहे कि बताओ कोई अली के दौरे हुकूमत में भूखा सोया। हाय 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 हाय। मैंने दुनिया में कोई ऐसा हाकिम देखा ही नहीं कि जो अपनी रियाया के सामने आए, अवाम के सामने आए और तख्त पर बैठा हो ये कहे बताओ तुम में से किसी गरीब का बच्चा कभी भूखा सोया हो? पूछ सकता है आज का कोई हाकिम? नहीं। कल का कोई हाकिम पूछ सकता है? नहीं। कल से लेकर के आज तक का ये पूछ सकता है कोई कि बताओ तुम में से कोई किसी गरीब का बच्चा भूखा सोया हो? वो कहता है कहां मिलेगा अली जैसा हाकिम, कहां मिलेगा अली जैसा मुंसिफ, कहां मिलेगा अली जैसा हाकिम। वो कहता है कि जो अपनी आवाम के सामने जो मजहब और मसलक नहीं देखते थे बल्कि आवाम के सामने आकर के पूछते थे बताओ तुम में से कोई गरीब का बच्चा जिसकी तालीम का इंतजाम अली ने ना किया हो, जिसकी तालीम का इंतजाम अली ने ना किया हो। वो कह बस आ रहा हूं मंजिल तक, मजलिस तमाम कर दूंगा। वो कहता मैंने जुमला बेकार दिलों में उतर जाएगी। कहता है जॉर्ज रदाफ मैंने अली को इतना पढ़ा, इतना जाना, इतना समझा, इतना पढ़ा, इतना जाना, इतना समझा कि अगर मैं अली को ईसा से अफजल कहूं, ईसाई है ना, ईसाई जहन में रखना और कोई खामोश न रहे। वो कहता अगर मैं अली को ईसा से अफजल कहूं मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। जुमला है काश आपके दिलों में उतर जाए। पूरी मजलिस एक तरफ बल्कि 4 दिनों की मजलिस एक तरफ, जारजुरदार का ये जुमला एक तरफ। वो कहता है अगर मैं अली को ईसा से अफजल कहूं मेरा मजहब इजाजत नहीं देता, और अगर मैं ईसा को अली से अफजल कहूं अकल इजाजत नहीं देती है। मेरा मजहब इजाजत नहीं देता, और मैं ईसा को अली से अफजल कहूं अक्ल इजाजत नहीं देता। कहता जब सबने इनकार कर दिया किताब के छपने से, तो मैं एक दिन उदास चर्च में बैठा हुआ था। तो मेरे जमाने का जो सबसे बड़ा फोक था वो चर्च से बाहर निकला। उसने मुझे पहचान लिया, कह रही है तो जॉर्ज उदास है। करीब आया, क्या बात है उदास क्यों बैठे हो? क्योंकि वो मैंने मुसलमानों के चौथे खलीफा के बारे में एक किताब लिखी थी, और मेरा गुमान था कि वो इस किताब को छपवाएंगे। लेकिन जब मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो मेरा गुमान टूट गया। किसी ने कहा बजट नहीं है, किसी ने कहा पैसे नहीं है, किसी ने कहा दिरहम व दीनार नहीं है, किसी का बोझ इतना सामने आया कि उसने कहा यहीं पे क्यों लिखी, इनके बारे में लिख दो, इनके बारे में लिख दो, इनके बारे में लिख दो। सबने इनकार कर दिया, सबने इनकार कर दिया। हाँ सबने इनकार कर दिया। कहा तो
हम चर्च के बजट से तुम्हारी किताब छपवाएंगे। काश महसूस करें आप। उस जमाने का सबसे बड़ा पोप वो कह रहा है कि हम, देखिए बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं दुनिया के बड़े से बड़े पोप अली को जानते तो हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर न जानते तो हमारे इतने बड़े आलिम के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोप क्यों आता? अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जानते हैं जब तो आ रहे हैं ना, है ना? तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं अली, और इनके यहाँ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है बाकायदा। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं चर्च के बजट से तुम्हारी किताब छपवाऊंगा। जब तुम्हारी किताब आम हो जाए और पैसे आने लगे तो चर्च का पैसा उन्होंने चर्च के बजट से पैसे दिए, किताब आई, मतलब आम भी आई और इतनी आम हुई, इतनी आम हुई कि हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी, ईरान भी, लबनान भी, मतलब दुनिया भर के ममालिक में किताब आई, पैसे आने लगे। जो बहुत इतने पैसे आ गए कि चर्च के बजट का पैसा वापस किया जा सके, तो उसने वो पैसा लिया, लेकर के चला और उस पोप के पास आया, कहा सरकार चर्च का पैसा लौटाने आया, पैसा दिया। कहा मगर आपसे एक सवाल है। जॉन जोरदार कह रहा है उस पोप से, कहा आपसे एक सवाल है, ये सवाल सुन लो और बस मुझे इजाजत दे दो। कहा कि आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि ये बताइए कि जिस किताब को मुसलमानों ने मुसलमान होकर न छपवाया, जिस किताब को मुसलमानों ने, मुसलमान नहीं लफ्ज बदलता हूँ, जिस अली पर लिखी गई किताब को मुसलमानों ने मुसलमान होकर के न छपवाया, आपने ईसाई होकर के वो किताब क्यों छपवाई? तो वो पोप जवाब देता है, जॉर्ज जोरदार, हम नमक हराम नहीं है। हम नमक हराम नहीं है। क्या मतलब? का मतलब ये है कि नबी के बाद तीनों हुकूमतों ने हम पे जुल्म किया। पहली हुकूमत में भी हम पे जुल्म हुआ, दूसरी हुकूमत में भी ईसाइयों पर जुल्म हुआ, तीसरी हुकूमत में भी ईसाइयों पर जुल्म हुआ। लेकिन जब अली तख्त खिलाफत पर बैठे और हमारे बुजुर्ग ईसाई अली के पास पहुंचे सवाल लेकर कि या अली आपकी हुकूमत में हमारे साथ कैसा सलूक होगा, तो अली ने हमारे बुजुर्गों को जवाब दिया था, जैसा एक इंसान का इंसान के साथ व्यवहार है। जैसा एक इंसान का तीनों हुकूमतों ने मजलिस तमाम, पूरी मजलिस तबर्रा के उन्वान से, हक़ ज़हरा के उन्वान से बयान करता रहा। मजलिस तमाम इस आखिरी जुमले पे कहता है, तीनों हुकूमतों ने, पहली हुकूमत ने भी जुल्म, पहली हुकूमत ने भी हमारा हक छीना, दूसरी हुकूमत ने भी हमारा हक छीना, तीसरी हुकूमत ने भी हक छीना, पहली हुकूमत ने भी हक छीना, दूसरी हुकूमत ने भी हक छीना, तीसरी हुकूमत ने भी हक छीना। मैं कहूंगा उस पोप से कि अरे तूने तीनों हुकूमतों से शिकवा ही क्यों किया? अरे जिन्होंने नबी की बेटी का हक न दिया, ईसाइयों का हक क्या है? क्या किया उसने?
صبت علیہ مصائب لونہا صبت الایام سے نالحہ دیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دنوں کو پڑتی وہ مصیبتیں تو دن شب تاریخ میں بدل جاتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. لاکھ فضائل کے دریا بہا دیے جائیں لیکن جب تک آنسو نہ بہایا جائے جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا لے کر آنے والی ہماری شہزادی اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب ہم پہ آنسو بہایا جائے گا, کب ہمیں پرسا دیا جائے گا. لیکن رونے والوں ایک جملہ کہہ دوں, آج کی ان مجلسوں میں, ان ایام کی مجلسوں میں اکیلی فاطمہ نہیں آتی, حسن بھی آتے ہیں, حسین بھی آتے ہیں, زینب بھی آتی ہے, ام کلثوم بھی آتی ہے. اپنی ماں کا پرسا لینے کے لیے یہ سارے لوگ آتے ہیں. آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں, بالکل آمادہ بیٹھے ہیں, بالکل آمادہ بیٹھے ہیں. کتنی مظلومہ تھی بی بی آپ کو بتاؤں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا, پیغمبر اسلام سرہانے بیٹھے ہیں, بی بی وصیتیں کر رہی ہیں جناب خدیجہ, یا رسول اللہ مجھے اپنے لباس کا کفن عطا کیجیے گا. یہ جملہ کہنا تھا کہ جبرائیل امین جنت سے ایک کفن لے کر کے آ گئے کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت سے یہ لباس بھیجا ہے, یہ کفن بھیجا ہے. کہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا خدیجہ اللہ نے جنت سے تمہارے لیے کفن بھیجا ہے. ساری وصیتیں تمام ہوئی تو آخر میں جناب خدیجہ نے کہا میرے والیو والد میں جا رہی ہوں مگر دل میں ایک قلق ہے. کہا کیسا قلق؟ کہا میرے والیو وارث میرے جانے کے بعد فاطمہ یتیم ہو جائے گی. کہا میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. اتنا کہنا تھا کہ نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, نبی کی آنکھ سے اشک نمودار ہو گئے. آنسوؤں کا بہنا تھا کہ خدیجہ تڑپ گئی میرے والیو وارث کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آنکھوں سے اشک نمودار ہو گئے. کہا خطا نہیں ہوئی. کہا پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا پتا تو نہیں سکتا, دکھا سکتا ہوں. کہا میرے والیو وارث تو رونے کا سبب دکھا دیجئے, کیوں تڑپ گئے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا خدیجہ ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب جو خدیجہ نے 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ ارے یہ کون سا دربار ہے جہاں صحابی بیٹھے ہیں, میری فاطمہ کمر جھکائے ارے تحریر کے ٹکڑے اٹھا رہی ہے. رو چکے آپ, فرصہ دے دیا. ایک جملہ سن لیجیے اور مسائل تمام کر دیں. ایک جملہ سن لیجیے. ہمارا اور آپ کا دوسرا امام ممبر پہ آتا تھا, ممبر پہ آتا تھا, اور جب بھی گھر کے جل جانے کا تذکرہ ہوتا تھا میرا امام تڑپ جاتا تھا. دوسرا امام, کیونکہ سب سے بڑا تھا نا اس وقت میرا امام, سب سے بڑا میرا امام تھا نا 7 سال کا, سب سے بڑا میرا امام دوسرا امام. جب بھی ممبر پہ آتا تھا اور گھر کے جل جانے کا تذکرہ ہوتا تھا میرا امام تڑپ جاتا تھا. صاحب نے کہا مولا ارے جب بھی گھر کے جل جانے کا تذکرہ ہوتا ہے آپ تڑپ جاتے ہیں. کہا وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو رہ رہ کے ستاتی ہے, رہ رہ کے تڑپ آتی ہے؟ سنو گے رونے والے امام نے کیا کہا؟ کہا صاحب وہ مصیبت ہے, سننا چاہتا ہے تو سن. وہ مصیبت ہے جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ جب میری ماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے والوں شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے, شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. یہ بات کہتے وہ وقت تھا کہ جب میری ماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. کہا مولا اس وقت
ہمارے نام کے واسطے محمد ہمارے معصوموں کو قبول فرما ہماری معصوم کو زخمی دلال سے جدا سلام علیہ کے مرہم قرار دے اے میرے اللہ تجھے واسطے محمد والے محمد کا شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے امان و احسان میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین